اشرفیہ ہے باغ ہمارا، ہم سب اس کے پھول، ہماری منزل عشق رسول، ہماری منزل عشق رسول۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وعن ابی سعید الخدری قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان الناس لکم تبع وان رجالا یأتونکم من اقطار الارض یتفقہون فی الدین فاذا اتوکم فاستوصوا بہم خیرا۔ یہ کتاب العلم کی دوسری فصل چل رہی ہے اور صفحہ نمبر 34 ہے۔ درمیان میں یہ حدیث ہے، حضرت ابو سعید خدری سے روایت ہے، انہوں نے فرمایا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ان الناس لکم تبع، بے شک لوگ تمہارے تابع ہیں۔ یہ تبعن، یہ تابع کی جمع ہے۔ بے شک لوگ تمہارے تابع ہیں۔ وَإِنَّ رِجَالًا يَأْتُونَكُم مِّنْ أَقْطَارِ الْأَرْضِ، اور یقیناً لوگ تمہارے پاس زمین کے اطراف سے آئیں گے، یعنی زمین کے کناروں سے، دور دراز مقامات سے تمہارے پاس لوگ آئیں گے۔ کیوں آئیں گے؟ یتفقہون فی الدین، دین کی سمجھ حاصل کرنے کے لیے، یعنی اس حال میں کہ وہ دین کی سمجھ حاصل کریں گے، دین کے احکام اور دین کے مسائل سیکھیں گے۔ فَإِذَا أَتَوْكُمْ، تو جب وہ تمہارے پاس آئیں، یعنی روئے زمین کے کنارے کنارے سے، کونے کونے سے، دور دراز مقامات سے جب لوگ تمہارے پاس آئیں، فَاسْتَوْصُوا بِهِمْ خَيْرًا، تو تم ان کے حق میں خیر کی وصیت قبول کرو، یعنی میں تمہیں ان کے ساتھ بھلائی کی وصیت کرتا ہوں اور تم ان کے حق میں یہ وصیت قبول کرو۔ یعنی جب وہ تمہارے پاس علم حاصل کرنے کے لیے آئیں تو ان کے ساتھ اچھا سلوک کرو، بھلائی کے ساتھ پیش آؤ۔ رواہ ترمذی، اسے امام ترمذی نے روایت کیا۔ تو یہ حدیث پاک صرف مدینہ منورہ یا صرف صحابہ کرام کے لیے نہیں ہے، بلکہ تمام علماء، فقہا اور ائمہ کے لیے بھی ہے کہ جب علم دین حاصل کرنے والے ان کے پاس جائیں تو طلباء کے ساتھ، علم طلب کرنے والوں کے ساتھ اچھا سلوک کریں، بھلائی کے ساتھ پیش آئیں، یہ اس میں تعلیم دی گئی ہے۔ وعن ابی ہریرہ قال، اور حضرت ابو ہریرہ سے روایت ہے، انہوں نے فرمایا قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الکلمۃ الحکمۃ ضالۃ الحکیم۔ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ کلمہ حکمت مومن کی متاع گمشدہ ہے۔ الکلمۃ الحکمۃ ترکیب توصیفی کے ساتھ یہ مبالغے کے طور پر ہے۔ معنی کیا ہوگا؟ وہ کلمہ جو خود حکمت ہے، یا وہ کلمہ سراپا حکمت ہوا، تو یہ ترکیب توصیفی مبالغے کے طور پر ہے۔ اور بعض روایتوں میں اضافت کے ساتھ ہے کلمۃ الحکمت، یعنی حکمت کی بات۔ ضالۃ الحکیم، حکیم کی گمشدہ دولت ہے، حکیم کی متاع گمشدہ ہے، اس کی گمشدہ پونجی ہے، اس کا سرمایہ ہے۔
فحیث وجدہا فہو احق بہا، تو حکیم جہاں بھی کلمہ حکمت کو پائے تو وہ اس کا زیادہ حقدار ہے، یعنی اس پر عمل کرنے کا، اس کی اتباع کرنے کا، اس کے مطابق اپنا عمل جاری، اس کے مطابق عمل کرنے کا زیادہ حقدار ہے۔ رواہ الترمذی وابن ماجہ، اسے امام ترمذی اور ابن ماجہ نے روایت کیا ہے۔ وقال الترمذی ھذا حدیث غریب، اور امام ترمذی نے فرمایا کہ یہ حدیث غریب ہے۔ وابراہیم بن الفضل الراوی یضعف فی الحدیث، اور ابراہیم ابن فضل راوی یہ حدیث میں ضعیف قرار دیے جاتے ہیں، یعنی یہ ضعیف راوی ہے۔ وعن ابن عباس قال، اور حضرت ابن عباس سے روایت ہے، انہوں نے فرمایا قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فقیہ واحد اشد علی الشیطان من الف عابد، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ایک فقیہ شیطان پر 1000 عابد سے زیادہ بھاری ہے۔ ایک فقیہ یعنی ایک بڑا عالم، دین کی سمجھ رکھنے والا شیطان پر اتنا بھاری کیوں ہے؟ اس لیے کہ علم کی وجہ سے اس پر شیطان کا داؤ نہیں چلے گا، شیطان اسے گمراہ نہیں کر سکے گا، اسے بہکا نہیں پائے گا، اور جو اس کی صحبت میں رہیں گے، جو اس کے قریب رہیں گے، ان پر بھی شیطان کا داؤ نہیں چلے گا، شیطان انہیں بھی بہکا نہیں پائے گا۔ برخلاف عابد کے، یعنی وہ عابد جو بہت بڑا عالم نہیں ہے، بس ضروری باتیں سیکھ کر کے اور عبادت میں صرف لگ گیا اور طلب علم سے غافل ہو گیا، تو اسے شیطان بہت جلدی بہکا لیتا ہے۔ اس تعلق سے ایک واقعہ آپ نے سنا ہوگا اور پڑھا ہوگا کہ ابلیس اپنے چیلوں کو لے کر کے ایک مرتبہ نکلا تھا۔ وہ کیوں نکلا تھا کہ جب ایک چیلے نے آ کر کے ابلیس سے کہا کہ میں نے چھوٹے چھوٹے بچوں کو آج اسکول جانے سے روک دیا، تو اس پر ابلیس اپنے تخت پر اچھل پڑا اور بہت خوش ہوا اور اسے بہت داد دی۔ تو جو دوسرے چیلے تھے انہوں نے کہا یہ کون سا بڑا کام کر دیا، چھوٹے چھوٹے بچوں کو بہکا دیا تو کون سا بڑا کام کر دیا، ہم نے تو بڑے بڑے عقل مندوں کو بہکایا ہے، لڑائی جھگڑا کرا دیا، طلاق کرا دی اور شراب پلا دیا اور کیا کیا کرا دیا، سب گنائے تھے۔ تو ابلیس نے کہا کہ تم نہیں سمجھتے ہو، تم لوگوں نے جو کچھ بھی کرایا، کسی کو شراب پلائی تو اس وجہ سے کہ وہ علم حاصل نہیں کر سکا تھا، کسی کے ہاں طلاق کرا دی اس لیے کہ وہ علم حاصل نہیں کر سکا تھا، کسی میں لڑائی اور مار پیٹ کرا دی اس لیے کہ وہ علم سے دور تھے۔ تو تمہارا داؤ اور پیچ اسی وقت چلتا ہے جب وہ علم سے دور ہوتے ہیں، اور اس نے وہی بنیادی کام کیا ہے اور علم سے انہیں دور کیا۔ اب اسے سمجھانے کے لیے ابلیس اپنے چیلوں کو لے کر کے نکلا۔ فجر کی نماز کا وقت ختم ہونے کے قریب تھا تو پہنچا، ایک عابد جو ہے نماز کے لیے مسجد کی طرف جا رہے تھے، اتفاق سے تھوڑی دیر ہو گئی تھی ان سے، تو انہوں نے عابد صاحب کو سلام کیا اور روکا، کہا حضرت ایک مسئلہ آپ سے دریافت کرنا ہے۔ انہوں نے کہا جلدی پوچھو، وقت بہت کم ہے، میں نماز کے لیے جا رہا ہوں۔ کہا بس ایک چھوٹا سا مسئلہ ہے، بس یہ بتا دیں کہ یہ جو چھوٹی سی شیشی ہے کیا اللہ تعالیٰ پوری دنیا کو اس کے اندر سما سکتا ہے؟ یعنی اس چھوٹی سی شیشی میں اللہ تعالیٰ پوری دنیا کو بھر سکتا ہے، سما سکتا ہے؟ عابد صاحب نے کہا بتاؤ اتنی چھوٹی سی شیشی اور اتنی بڑی دنیا کیسے ہو سکتا ہے، کبھی نہیں ہو سکتا یہ، چلو ہٹو میں جا رہا ہوں نماز پڑھنے کے لیے۔ وہ چلے گئے نماز پڑھنے کے لیے۔ اب اس کے بعد وہ اور آگے بڑھے اور ایک عالم صاحب سے ملے جو جلدی جلدی فجر کی نماز کے لیے جا رہے تھے، وہ بھی اتفاق سے سو گئے تھے۔ تو ابلیس نے انہیں بھی روکا، سلام کیا، روکا،
تو عالم صاحب نے کہا بتاؤ کیا بات ہے، جلدی کہو، وقت بہت کم ہے، نکلا جا رہا۔ تو انہوں نے شیطان نے کہا کہ بس ایک مسئلہ دریافت کرنا ہے کہ یہ چھوٹی سی شیشی میرے پاس ہے، کیا اللہ تعالیٰ اس میں پوری دنیا بھر سکتا ہے؟ تو عالم صاحب سمجھ گئے، انہوں نے کہا کہ تو ابلیس معلوم ہوتا ہے، تو اس چھوٹی سی شیشی کی بات کرتا ہے، ارے اللہ تعالیٰ اگر چاہے تو سوئی کا جو سرا ہوتا ہے یا سوئی کا جو ناکا ہوتا ہے اس میں وہ پوری دنیا بھر دے، یا اس کے ایک چھوٹے سے حصے میں پوری دنیا بھر دے، اللہ تعالیٰ تو اس پر بھی قادر ہے۔ یہ مسئلہ بتا کر کے عالم صاحب چلے گئے مسجد۔ تو ابلیس نے کہا دیکھا، وہ عابد صاحب کا ایمان بھی خطرے میں پڑ گیا کہ وہ اللہ کی قدرت کا انکار کر بیٹھے، اور عالم خود بھی بچ گیا اور سمجھ گیا کہ یہ شیطان کا ہیلا ہے۔ تو کیوں بچ گیا؟ اس لیے کہ اس نے علم حاصل کیا۔ تو اسی لیے کہا گیا کہ ایک فقیہ، ایک بڑا عالم شیطان کے مقابلے میں 1000 عابد سے زیادہ بھاری ہے، زیادہ سخت اور قوی ہے۔ رواہ الترمذی وابن ماجہ، اسے امام ترمذی اور ابن ماجہ نے روایت کیا۔ وعن انس قال، اور حضرت انس سے روایت ہے، انہوں نے فرمایا قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم، اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، علم دین کا سیکھنا، علم دین کا حاصل کرنا ہر مسلمان پر فرض ہے، خواہ وہ مسلمان مرد ہو یا وہ مسلمان عورت ہو، ہر ایک پر علم دین حاصل کرنا فرض ہے۔ یعنی جو چیزیں اس پر فرض ہیں ان کا علم حاصل کرنا فرض عین ہے، اور جو چیزیں اس پر فرض نہیں ہے ان کا علم حاصل کرنا فرض کفایہ ہے۔ مثلا ہر مسلمان کے لیے نماز، ہر مسلمان پر نماز فرض ہے، روزہ فرض ہے، صاحب استطاعت و مالک نصاب ہو تو زکوٰۃ فرض ہے، اور صاحب استطاعت ہو تو حج فرض ہے۔ تو جن افراد پر جو چیز فرض ہے اس کا علم حاصل کرنا بھی ان پر فرض ہے، اور باقی تفصیلات اور دیگر علوم حاصل کرنا یہ فرض کفایہ ہے۔ وواضع العلم عند غیر اہلہ کمقلد الخنازر اللؤلؤ جوہرا واللؤلؤ والذہب، اور نااہل کے پاس علم رکھنے والا ایسے ہی ہے جیسے سوروں کو جوہر، موتی اور سونے کا ہار پہنانے والا۔ یعنی جو نااہل ہیں، جو علم کی طرف توجہ نہیں دیتے، اس کی جانب رغبت نہیں رکھتے، انہیں علم پڑھانا بالکل اپنے آپ کو ضائع اور برباد کرنا ہے، اپنا وقت بھی برباد کرنا ہے۔ ایسے ہی جیسے کوئی آدمی سونا، چاندی، ہیرا، موتی اس کا ہار بنائے اور کسی سور کو پہنا دے تو کیا اس سے سور کے حسن میں اضافہ ہو جائے گا؟ اس میں وہ سونا، ہیرا، موتی وہ ضائع اور برباد ہو جائے گا۔ اسی طرح سے جو نااہل کو علم سکھاتا ہے، اس کے پاس علم رکھتا ہے، اسے پڑھاتا ہے، وہ گویا اپنا وقت بھی برباد کرتا ہے اور علم کو بھی ضائع کرتا ہے۔ اس میں طلبہ کو بھی بہت غور کرنے کا مقام ہے کہ وہ علم حاصل کرنے کے لیے آتے ہیں تو طلب علم میں لگے رہیں، ایسا نہ ہو کہ وہ اپنا وقت ضائع کریں اور جو استاد انہیں پڑھائیں ان کا بھی وقت ضائع اور برباد ہو۔ رواہ ابن ماجہ، اسے ابن ماجہ نے روایت کیا۔ وروى البيهقي في شعب الایمان الى قوله مسلم، اور امام بیہقی نے شعب الایمان میں روایت کیا ہے علی کل مسلم تک۔ وقال هذا حدیث متنہ مشہور، اور فرمایا کہ یہ ایسی حدیث ہے جس کا متن مشہور ہے اور سند ضعیف ہے۔ وقد روی من اوجہ کلها ضعیف، اور یہ حدیث مختلف طریقوں سے متعدد سندوں سے مروی ہے، لیکن وہ ساری سندیں، وہ سارے طرق ضعیف ہیں۔
وعن ابی ہریرہ قال، اور حضرت ابو ہریرہ سے روایت ہے، انہوں نے فرمایا قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خصلتان لا یجتمعان فی منافق، اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا دو خصلتیں کسی منافق میں جمع نہیں ہو سکتی، حسن و سمت ولا فقہ فی الدین، یعنی نیک سیرت، نیک عادت، السمتوں کا معنی ہوتا ہے طریق، اور اہل خیر کی حیات۔ تو جو اہل خیر کی حیات ہے، جو اہل خیر کا طریقہ ہے، وہ حیات، وہ صورت منافق کے لیے ہو جائے، یہ نہیں ہو سکتا۔ تو اسی کہتے ہیں نیک سیرت، نیک کردار، اچھی عادت۔ تو کسی منافق میں نیک عادت، اچھی سیرت اور دین کی سمجھ جمع نہیں ہو سکتی۔ یہاں والا فقون میں جو لا ہے یہ زائدہ ہے۔ رواہ الترمذی، اسے امام ترمذی نے روایت کی۔ وعن انس قال، اور حضرت انس سے روایت ہے، انہوں نے فرمایا قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من خرج فی طلب العلم فهو فی سبیل اللہ حتی یرجع، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو شخص طلب علم میں نکلا، علم کی تلاش و جستجو میں، علم حاصل کرنے میں وہ گھر سے نکلا، اس وجہ اس علم حاصل کرنے کے لیے وہ گھر سے نکل پڑا، فہو فی سبیل اللہ، اب وہ اللہ کے راستے میں، یعنی جیسے مجاہد وہ اللہ کے راستے میں ہوتا ہے، گھر سے نکل گیا، وہ اللہ کے راستے میں ہے، جب تک وہ اپنے گھر واپس نہ لوٹ آئے اسے اجر و ثواب ملتا رہتا ہے۔ اسی طرح سے طالب علم جب اپنے گھر سے نکل پڑتا ہے طالب علم کے لیے، تو اس کے نامہ اعمال میں اجر و ثواب لکھا جاتا رہتا ہے، گویا وہ اللہ کی راہ میں ہے یہاں تک کہ واپس اپنے گھر لوٹ آئے۔ گویا جس طرح سے مجاہد کو اجر و ثواب ملتا ہے، اسی طرح سے طالب علم کو بھی اجر و ثواب ملتا ہے۔ مجاہد دین کی سربلندی کے لیے کوشش کرتا ہے، اسی طرح سے طالب علم بھی دین کی سربلندی کے لیے کوشش کرتا ہے کہ وہ علم دین حاصل کرے گا اور اس کے بعد لوگوں کو اس کی تعلیم دے گا، کیونکہ اگر یہ طلبہ اور پھر علماء نہ رہیں تو مجاہدین کو بھی یہ پتہ نہ چلے گا کہ ہمیں جہاد کرنا چاہیے اور ہمارے لیے اس میں یہ اجر و ثواب ہے، انہیں کون بتائے گا۔ رواہ الترمذی و دارمی، اسے امام ترمذی اور دارمی نے روایت کیا ہے۔ وان سخبرۃ الازدی قال، اور سخبرہ ازدی سے روایت ہے، انہوں نے فرمایا قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من طلب العلم کان کفارۃ لما مضى، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جس نے علم دین حاصل کیا تو وہ علم دین اس کے لیے کفارہ ہو جائے گا ان گناہوں کا جو پہلے ہو چکے، یعنی اس شخص کے جو صغیرہ گناہ پہلے ہو چکے تو علم دین ان صغیرہ گناہوں کے لیے کفارہ بن جائے گا، اس لیے کہ علم دین یہ اچھائی ہے، نیکی ہے، اور اچھائیاں، نیکیاں برائیوں کو ختم کر دیتی ہیں۔ اور رہے کبیرہ گناہ تو وہ جب اللہ کی بارگاہ میں توبہ کرے گا اور حقوق العباد سے اس کا تعلق ہوگا، انہیں ادا کر دے گا تو اللہ تعالیٰ انہیں بھی معاف فرما دے گا۔ رواہ الترمذی و دارمی، اسے امام ترمذی نے روایت کیا اور دارمی نے روایت کیا۔ وقال الترمذی ھذا حدیث ضعیف الاسناد، اور امام ترمذی نے فرمایا یہ حدیث ضعیف الاسناد ہے۔ وابو داؤد الراوی یضعف، اور اس کی سند میں جو ابو داؤد راوی ہیں وہ ضعیف ہیں۔ وعن ابی سعید الخدری قال، اور حضرت ابو سعید خدری سے روایت ہے، فرمایا قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لن يشبع المؤمن من خیر يسمعه حتى يكون منتهى الجنة یا الجنت، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہرگز مومن آسودہ نہیں ہوتا ہے اس خیر سے جسے وہ سماعت کرتا ہے، سنتا ہے،
تو علم دین یہ سراپا خیر ہے۔ تو حاصل یہ ہوا کہ مومن علم دین سے آسودہ نہیں ہوتا ہے، اسے سنتا رہتا ہے، اسے حاصل کرتا رہتا ہے، پڑھتا رہتا ہے، مطالعہ کرتا رہتا ہے، حتی یکون منتہا والجنہ، یہاں تک کہ اس کی انتہا جنت ہوتی ہے۔ اب الجنتا کو اگر یکونوں کا اسم بنائیں گے تو مرفوع ہو جائے گا، اور اگر یکونوں کی خبر بنائیں گے تو منصوب ہو جائے گا، اور باقی منتہا اس کے علاوہ ہو جائے گا۔ جنہ کو اسم بنا دیا تو یہ خبر، اسے خبر بنا دیا تو یہ اسم، یہاں تک کہ اس کی انتہا جنت ہوگی۔ یعنی وہ جنت میں جانے تک پڑھتا رہتا ہے، مطالعہ کرتا رہتا ہے، لوگوں سے مسائل دریافت کرتا رہتا ہے، کبھی علم دین سے وہ آسودہ نہیں ہوتا ہے۔ اور ظاہر ہے کوئی بھی بھلا آدمی، شریف آدمی، نیک طبیعت کا آدمی علم دین سے آسودہ کیسے ہو سکتا ہے، جبکہ اس کی فضیلت کا عالم یہ ہے کہ رات میں ایک لمحہ یہ علم دین کا مذاکرہ کرنا، احکام شرعیہ کا سیکھنا، یہ رات بھر نفلی عبادت سے بہتر ہے۔ بھلا جو علم اس قدر فضیلت کا حامل ہو تو اسے سننے، اسے سیکھنے، اسے یاد کرنے سے کوئی دانشمند، کوئی عقل مند کیوں کر آسودہ ہوگا، کیوں کر پیچھے رہے گا اس سے۔ رواہ ترمذی، اسے امام ترمذی نے روایت کیا۔ وعن ابی ہریرہ قال، اور حضرت ابو ہریرہ سے روایت ہے، انہوں نے فرمایا قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من سئل عن علم علمہ ثم کتمہ الجم یوم القیامت بلجام من نار۔ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس شخص سے اس علم کے بارے میں دریافت کیا گیا جو اسے معلوم ہے، پھر اس شخص نے اس علم کو چھپایا، الجما یوم القیامہ، تو اس چھپانے والے شخص کو قیامت کے دن آگ کی لگام لگا دی جائے۔ تو کتنا بڑا وبال ہے علم دین چھپانے کا۔ لہذا آپ علم دین محنت سے حاصل بھی کریں اور اس کی اشاعت بھی کریں، کوئی پوچھے تو اسے بتائیں بھی، اسے سمجھائیں بھی، اس لیے کہ علم دین چھپانا یہ بہت بڑے وبال کا سبب ہے، یہاں تک کہ اسے روز قیامت آگ کی لگام لگا دی جائے گی۔ رواہ احمد و ابو داؤد و ترمذی، اسے امام احمد، ابو داؤد اور ترمذی نے روایت کیا، اور ابن ماجہ نے حضرت انس سے روایت کیا اسے۔ وعن کعب ابن مالک قال، اور حضرت کعب ابن مالک سے روایت ہے، انہوں نے فرمایا قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من طلب العلم لیجاری به العلماء او لیماری به السفہاء او یصرف به وجوہ الناس الیہ ادخلہ اللہ النار۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس نے علم دین حاصل کیا تاکہ اس کے ذریعہ علماء سے مقابلہ کرے، یا اس علم کے ذریعہ بے وقوفوں سے لڑائی جھگڑا کرے، یا اس علم کے ذریعہ لوگوں کی توجہ اپنی طرف مائل کرے، ادخلہ اللہ النار، تو اللہ اس عالم کو، اس علم طلب کرنے والے کو جہنم میں داخل فرمائے گا۔ اللہ اکبر۔ یہ طالبان علوم نبویہ کے لیے بہت ہی عبرت کا موقع ہے، اور بہت ہی دھیان سے سننے اور سمجھنے کا موقع ہے کہ آپ علم دین کی طلب میں لگے ہوئے ہیں، حاشا کاللہ اگر آپ کی نیت میں ذرا سا فطور پیدا ہوا اور آپ کے دل میں یہ آیا کہ میں علم حاصل کر لوں گا تو اس کے بعد جو علماء ہیں ان سے مقابلہ کروں گا، ان سے مباحثہ کروں گا اور اپنی برتری ظاہر کروں گا، یا بیوقوف کوئی بات کہیں گے تو میں دلیل پیش کر کے انہیں خاموش کروں گا، ان پر غالب آؤں گا، یا میں جب علم کی باتیں کروں گا تو لوگ میری طرف متوجہ ہوں گے، دیکھو یہ عالم ہے، یہ عالم ہے۔ تو اگر اس لیے علم حاصل کیا تاکہ لوگ ہماری جانب متوجہ ہوں، یا بیوقوفوں سے لڑائی جھگڑا کریں، یا علماء سے مقابلہ کریں، تو یاد رکھیں یہ علم حاصل کرنا
آپ کے لیے باعث خیر و برکت نہیں ہوگا بلکہ آپ کے لیے وبال جان ہوگا، کیونکہ اللہ تعالیٰ ایسے شخص کو جہنم میں داخل فرمائے گا۔ رواہ ترمذی، اسے امام ترمذی نے روایت کیا، اور رواہ ابن ماجہ عن ابن عمر، اور ابن ماجہ نے حضرت ابن عمر کی روایت سے نقل کیا ہے اسے۔ وعن ابی ہریرہ قال، اور حضرت ابو ہریرہ سے روایت ہے، انہوں نے فرمایا قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من تعلم علما مما يبتغى به وجه الله لا يتعلمه الا ليصيب به عرضا من الدنيا لم يجد عرف الجنہ یوم القیامہ یعنی ریحها۔ حضرت ابو ہریرہ سے روایت ہے، انہوں نے فرمایا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس نے وہ علم سیکھا جس سے اللہ کی رضا حاصل کی جاتی ہے، ما یبتغی بہ وجہ اللہ، جس سے اللہ کی رضا حاصل کی جاتی ہے، تو جس نے وہ علم سیکھا، لا يتعلمه الا لیصیب بہ، اس حال میں کہ وہ علم نہیں سیکھ رہا ہے مگر اس لیے کہ اس کے ذریعہ دنیا کا سامان حاصل کرے، دنیا کا سامان پائے، لم یجد عرف الجنہ، تو چونکہ اس نے دنیا حاصل کرنے کے لیے، دنیا کا سامان حاصل کرنے کے لیے وہ علم دین حاصل کیا ہے، تو وہ جنت کی خوشبو نہیں پائے گا روز قیامت، قیامت کے دن وہ جنت کی خوشبو نہیں پائے گا۔ راوی کہتے ہیں کہ عرف کا معنی کیا ہے؟ ری، یعنی ریحہا، جنت کی خوشبو نہیں پائے گا۔ تو آپ سوچیں، جب اسے جنت کی خوشبو نہیں ملے گی، جو خوشبو جنت سے 500 سال کی مسافت سے محسوس ہوتی ہے، یعنی جنت سے 500 سال کی مسافت پر ابھی آپ رہیں گے، اتنے دور رہیں گے جب بھی اس کی خوشبو آنے لگے گی۔ تو ایسا شخص جس نے علم دین کو دنیا کمانے کے لیے حاصل کیا، وہ جنت کی خوشبو بھی نہیں پائے گا، گویا وہ جنت سے 500 سال کی مسافت سے بھی زیادہ دور رہے گا۔ رواہ احمد و ابو داود و ابن ماجہ، اسے امام احمد اور ابو داود اور ابن ماجہ نے روایت کیا ہے۔ وعن ابن مسعود قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نظر اللہ عبدا سمع مقالتی فحفظها فوعاها وأداها فرب حامل فقہ غیر فقیہ۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود سے روایت ہے، انہوں نے فرمایا اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، نظر اللہ عبدا، اللہ اس بندے کو تر و تازہ رکھے، اس بندے کو شاداب رکھے، سمع مقالتی، جس نے میری بات سنی، فحفظها، تو اسے یاد کیا یا اسے محفوظ کیا، یعنی دل میں محفوظ کر لیا یاد کر کے، یا لکھ کر کے محفوظ کر لیا، ووعاها، اور اسے محفوظ رکھا، ایک تو یاد کر لیا، محفوظ کر لیا، اور اسے محفوظ رکھا، یعنی اگر دل میں یاد کیا ہے تو اسے دہراتا رہا، اعادہ کرتا رہا، اور اگر کتاب رجسٹر میں نوٹ کر لیا ہے، لکھ لیا ہے، تو اس کی دیکھ بھال کرتا رہا، دوسروں کی پہنچ سے اسے محفوظ رکھا۔ وَأَدَّاهَا، اور اسے ادا کر دیا، یعنی دوسرے تک بحسن و خوبی پہنچا دیا۔ تو اللہ تعالیٰ ایسے بندے کو تر و تازہ رکھے، شاداب رکھے۔ گویا حدیث کی خدمت کرنے والوں کے لیے نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے یہ دعا فرمائی ہے، یعنی جو احادیث مبارکہ لکھتے ہیں، یاد کرتے ہیں، دوسروں تک پہنچاتے ہیں، ان کے حق میں اللہ کے رسول نے یہ دعا فرمائی۔ پھر اس کا فائدہ بھی بیان کیا کہ فائدہ کیا ہوگا اس کا، جب وہ یاد کر لے گا اور محفوظ رکھے گا، دوسروں تک پہنچا دے گا۔ فرمایا فرب حامل فقہ غیر فقیہ، تو بسا اوقات فقہ اٹھانے والے غیر فقیہ، غیر فقیہ، یہ حامل کی صفت ہے، یعنی غیر فقیہ فقہ اٹھانے والے ہوتے ہیں،
یعنی آپ بہت ایسا پائیں گے کہ جو شخص فقہ اٹھائے ہوئے ہے، فقہ کا سرچشمہ اٹھائے ہوئے ہے، وہ خود فقیہ نہیں ہے. یعنی احادیث تو اسے خوب یاد ہیں، لیکن احادیث سے مسائل کا استخراج اور استنباط کیسے ہوگا اس کی صلاحیت اس کے اندر نہیں ہے. تو حدیث جو اس فقہ کا سرچشمہ ہے اسے تو لیے ہوئے ہیں، تو فقہ اٹھائے ہوئے ہیں، لیکن وہ خود فقیہ نہیں ہے. تو غیر فقیہ فقہ اٹھانے والے آپ پائیں گے. وَرُبَّ حامل فقہ الی من هو افقہ منہ، اور بہت سے حامل فقہ کو آپ پائیں گے جو اس تک پہنچانے والے ہیں جو اس سے زیادہ فقیہ ہیں. یعنی جس نے احادیث محفوظ کر لی وہ خود بھی فقیہ ہے، لیکن وہ حدیث جب دوسروں تک پہنچاتا ہے تو اس میں کچھ ایسے افراد بھی ہوتے ہیں جو اس سے بڑے فقیہ ہیں. تو اب یہ خود فقیہ ہے تو بعض مسائل کا استخراج استنباط یہ خود کر لے گا، اور بعین ہی اسی طرح سے اپنے سے بڑے فقیہ تک پہنچا دے گا، نقل کر دے گا، تو وہ بڑا فقیہ اس سے اور زیادہ مسائل کا استخراج استنباط کر سکے گا. ثلاث لا یغل علیہن قلب مسلم، تین چیزیں ایسی ہیں جن پر مسلم کا دل خیانت نہیں کرتا. یعنی کسی مسلم کی یہ شان نہیں ہے کہ اس کا دل ان تین چیزوں میں خیانت کرے، اس میں کسی طرح کی کمی کرے. اخلاص العمل للہ، اللہ کی رضا کے لیے یا اللہ کے لیے عمل کو خالص بنانا. یعنی جو بھی وہ عمل کرے وہ خالص اللہ کی رضا کے لیے کرے، کسی اور کی رضا اور خوشنودی مقصود نہ ہو. والنصیحۃ للمسلمین، اور مسلمانوں کے لیے خیر خواہی. واللزوم جماعتہم، اور مسلمانوں کی جماعت کے ساتھ رہنا. یہ تین چیزیں ایسی ہیں جن میں کمی کرنا کسی مسلمان کی شان نہیں ہے. یعنی جو کامل مسلمان ہوگا وہ کبھی بھی ان تین چیزوں میں کسی طرح کی کوئی کمی نہیں کرے گا. نہ تو اخلاص میں کمی کرے گا، نہ مسلمانوں کی بھلائی میں کمی کرے گا، ان کی خیر خواہی میں کمی کرے گا، اور نہ ہی جماعت کا ساتھ اختیار کرنے میں کوتاہی اور غفلت کرے گا. فَإِنَّ دَعْوَتَهُمْ تُحِيطُ مَنْ وَرَاءَهُمْ، یقیناً ان کی دعائیں ان لوگوں کو شامل ہوتی ہیں جو ان کے پیچھے ہیں. یعنی جو سامنے موجود نہیں ہے ان کی دعائیں انہیں بھی شامل ہوتی ہیں، انہیں بھی عام ہوتی ہیں. رواہ الشافعی والبیہقی فی المدخل، اسے امام شافعی نے روایت کیا، اور امام بیہقی نے مدخل میں روایت کیا، اور امام احمد نے روایت کیا، اور ترمذی نے، اور ابو داؤد نے، اور ابن ماجہ نے، اور دارمی نے زید ابن ثابت سے. الا ان الترمذی و ابا داؤد لم یذکر ثلاث لا یغل علیہن الی آخری، مگر یہ کہ امام ترمذی اور ابو داؤد نے ثلاث لا یغل علیہن الی آخری کا ذکر نہیں کیا ہے، بس وہاں تک ذکر کیا ہے رب حامل فقہ الی من هو افقہ منہ تک. وعن ابن مسعود قال، اور حضرت عبداللہ ابن مسعود سے روایت انہوں نے فرمایا سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول، میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے سنا، نظر اللہ امرا سمع منا شیئا، اللہ شاداب رکھے، اللہ تر و تازہ رکھے، خوشحال رکھے اس شخص کو جس نے ہم سے کوئی بات سنی، فبلغہ کما سمعہ، تو وہ بات دوسرے تک پہنچا دی اسی طرح سے جس طرح سے سنی ہے. یعنی جو حدیث بھی اس نے سنی بالکل اسی طرح سے دوسروں تک پہنچا دی، اس کی تبلیغ کر دی. فرب مبلغ اوعى له من سامع، کیونکہ بہت سے ان حضرات کو جن تک حدیث پہنچائی گئی ہے آپ پائیں گے کہ اس حدیث کی زیادہ حفاظت کرنے والے ہیں سننے والے سے. یا بہت سے مبلغ یعنی وہ حضرات جن تک حدیث پہنچائی گئی ہے وہ اس حدیث کی زیادہ حفاظت کرنے والے ہوتے ہیں خود سننے والے سے. رواہ الترمذی وابن ماجہ و رواہ الدارمی عن ابی الدرداء،
اسے امام ترمذی اور ابن ماجہ نے روایت کیا ہے، اور اسے دارمی نے ابو داؤد سے روایت کیا ہے۔ وعن ابن عباس رضی اللہ عنہ قال، اور حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، انہوں نے فرمایا قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اتقوا الحدیث عنی الا ما علمتم، اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا میری روایت سے حدیث بیان کرنے سے بچو، الا ما علمتم، مگر وہی جو تمہیں معلوم ہے، یعنی جس کے بارے میں تمہیں علم ہے، تمہیں یقین ہے کہ یہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا ارشاد ہے، اسی کو سرکار کی روایت سے نقل کرو، بطور حدیث بیان کرو، اور جس کے بارے میں معلوم نہ ہو یا شبہ ہو، شک ہو، یا معلوم ہو کہ غلط ہے، قطعاً اسے بیان نہ کرو۔ فمن کذب علی متعمدا فلیتبوأ مقعدہ من النار، تو جس نے دانستہ مجھ پر جھوٹ کہا تو وہ اپنا ٹھکانہ جہنم میں بنائے۔ یہ حدیث اس مضمون کی پہلے بھی گزر چکی ہے۔ رواہ ترمذی ورواہ ابن ماجہ عن ابن مسعود، اسے امام ترمذی نے روایت کیا، اور اسے ابن ماجہ نے حضرت عبداللہ ابن مسعود سے روایت کیا ہے اور حضرت جابر سے روایت کیا۔ ولم یذکر اتقوا الحدیث عنی الا ما علمتم، اور ابن ماجہ نے یہ حدیث تو روایت کی ہے لیکن اتقوا الحدیث عنی الا ما علمتم کا ذکر نہیں ہے۔ وہ آخر والے حصے کا ذکر ہوا کہ من کذب علی متعمدا فلیتبوأ مقعدہ من النار۔ وعنہ قال، اور انہی سے روایت ہے، فرمایا قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من قال فی القرآن برائہ، اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جس نے قرآن میں اپنی رائے سے کچھ کہا، یعنی اس کا معنی مطلب سمجھا نہیں، اپنی رائے سے کوئی معنی کوئی مطلب بیان کر دیا، فلیتبوأ مقعدہ من النار، تو اپنا ٹھکانہ جہنم میں بنائے۔ تو اس سے آپ پہلے پڑھ چکے ہیں، یتبوأ یہ امر ہے لیکن یہ خبر کے طور پر ہے، یعنی اس کا ٹھکانہ جہنم میں ہوگا۔ وفی روایت من قال فی القرآن بغیر علم فلیتبوأ مقعدہ من النار، جس نے قرآن میں بغیر علم کے کچھ کہا تو وہ اپنا ٹھکانہ جہنم سے بنائے۔ اسے امام ترمذی نے روایت کیا ہے۔ وعن جندب قال، اور حضرت جندب سے روایت، انہوں نے فرمایا قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من قال فی القرآن برائہ، اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جس نے قرآن میں اپنی رائے سے کچھ کہا فاصابا، اور اتفاق سے اس نے درست کہا، فقط اخطا، جب بھی اس نے غلط کیا، یعنی جو اس نے کہا اپنی رائے سے اتفاق سے وہ بات صحیح تھی، واقعے کے مطابق تھی، لیکن پھر بھی اس نے خطا کیا، غلطی کی، اس لیے کہ اس نے حکم شرع کے خلاف عمل کیا۔ رواہ ترمذی و ابو داؤد، اسے امام ترمذی نے روایت کیا ہے اور ابو داؤد نے روایت کیا ہے۔ یہ آج کا آپ کا سبق مکمل ہوا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ اشرفیہ ہے باغ ہمارا، ہم سب اس کے پھول، ہماری منزل